یہ ماں کی دعا ہے، حضور غوث اعظم کو غوثیت ملی، یہ ماں کی دعا ہے، مخدوم سمنانی کو محبوب یزدانی کا مقام ملا، کیونکہ کوئی شخص ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک ماں کی خدمت نہ کرے، باپ کی خدمت نہ کرے۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محفل میلاد چل رہی ہے، ماں باپ کی عزت کرنے والا کتنا انمول ہوتا ہے، کتنا عظیم ہوتا ہے، آپ سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلیفہ حضرت عمر فاروق کو اور اپنے گھر کے بیٹے، اپنے داماد، اپنے بھائی مولا کائنات حیدر کرار کو اپنا خرقہ مبارکہ، اپنا لباس اتار کے دیتے ہیں اور کہتے سنو دونوں جاؤ کرن کی دھرتی پر، ایک اویس نام کا شخص ہے، اس کو میرا سلام کہہ دینا اور اس سے کہنا اس میرے لباس کو پہن کے میری امت کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ میرے پیارو، حضرت اویس کرنی صحابی رسول نہیں ہے، ایک تابعی ہے، لیکن حضور کسے بھیج رہے ہیں؟ عمر فاروق کو بھیج رہے ہیں، کسے بھیج رہے ہیں؟ حیدر کرار کو بھیج رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کیوں بھیجا اویس کے پاس؟ کیا عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، حج زیادہ کیا اس کے لیے، زکات دیا اس لیے؟ نہیں پیارو، اویس کرنی کو حضور نے جو سلام بھیجایا تھا وجہ لیتے کہ اویس اپنے ماں کے وفادار مطیع و فرما بردار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیثیت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام، عظمت والدین، شان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر ماں کی تعظیم سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ وہ اولاد خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کر لو، ان کے قدم کے تلووں کو بوسا لو، ان سے دعاؤں کے لیے کہو، ان کے پاؤں کو اپنے ہاتھ سے پانی سے دھو، اور توفیق ملے تو پی لیا کرو۔ میرے پیاروں، ماں کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اگر اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو نا تو اپنی ماں کو راضی کر لو اور ماں سے دعاؤں کے لیے کہو۔ ماں کی علماء سے میں گزارش کرتا ہوں اور معذرت کے ساتھ کہ خدا را میرا سمجھانے کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن صرف عوام کی اتنی جہالت بھری ہوئی ہے، اتنا عرض کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ میرے پیاروں، ماں باپ اگر جہالت کی آڑ میں گالی بھی پک دے، جو کہ بکنا حرام ہے، اگر گالی بھی دے دے تو اس گالی کو اولاد اپنے لیے دعا سمجھ لیا کرے، وہ دعا سمجھ لیا کرے، اس کا پلٹوار نہ کیا کرے۔ ایک دو گھر میں بھائی ہوتے ہیں نا، ایک بھائی کو ماں بہت ڈانٹتی ہے اور ایک کو بہت پیار کرتی ہے، ایک کو ڈانٹ کرتی ہے، تو جسے ڈانٹ پڑتی ہے نا تو بھائی کیا سوچتا ہے، میری ماں اس سے زیادہ محبت کرتی ہے، مجھ سے کم کرتی ہے، جب دیکھو مجھے ڈانٹا کرتی ہے، اور اس کو تو کچھ ڈانٹتی نہیں ہے، اسے ڈانٹتی نہیں ہے۔ یہ بھی تو ماں کی شفقت ہے تجھ پر، کیونکہ وہ ماں ہے نا، تو بھائی سمجھ رہا ہے، ماں کی نگاہ میں تو دونوں بیٹے ہیں نا، ماں جانتی ہے، اسے معلوم ہے اس کو میں ماروں پیٹوں گالی بھی بکوں گی، یہ کبھی جواب نہیں دے سکتا ہے، اس لیے تجھے ڈانٹا کرتی ہے، یہ بھی تو اس کا انعام ہے تیرے لیے، اور اس سے محبت سے بات کرتی ہے، اسے یہ معلوم ہے یہ غصے میں کچھ بھی بک سکتا ہے، اس لیے اگر ماں اس سے محبت کرتی ہے اسے معلوم ہے وجہ کیا ہے، اور تجھے ڈانٹتی ہے اسے معلوم ہے کہ وجہ کیا ہے۔ میرے پیاروں، ماں کی محبت کو محبت کی طرح لو، ماں کی ڈانٹ کو محبت کی طرح لو، جسے دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے ماں کی بدولت ملا ہے، ماں کی عزت کرنے سے ملا ہے۔ ایک بار تقریباً 50 سال سے زائد عمر ہو گئی، مسجد نبوی شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے
سے فارغ ہو کر کے مسجد کے گوشے میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، زاروں کی تان رونے لگے۔ کون رو رہا ہے؟ جو روتوں کے آنسو کو پوچھنے والا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جو غم زدہ دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ وہ صحابہ کی جماعت کے اندر ایک وہ پھیل گیا، حضور کو کس نے تکلیف دیا؟ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ وقت مغرب قریب تھا، حضور پاک نے اپنے آنسو کو پوچھا اور مصلی کے قریب جا ہی رہے تھے۔ صحابہ نے ادب کے دائرے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا قربان ہو جائے۔ حضور کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ حضور ذرا بیان تو کر دے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے مقدس صحابہ، مجھے کسی چیز نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جو میں کونے میں بیٹھ کے رونے لگا تھا، مجھے میری ماں کی یاد آنے لگی تھی۔ اپنے ماں کی محبت میں رو رہا تھا، ماں کی تڑپ میں رو رہا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی شان عظمت پر ہم سب قربان۔ حضور فرماتے ہیں، میں اس وقت کو یاد کر رہا تھا کہ جب میری ماں راستے میں انتقال کر گئی اور میرے ہاتھ میں پھاوڑا دیا گیا، میں تو کم سن تھا، سمجھدار بھی بظاہر نہ تھا، اور اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کی قبر کو کھودا اور کھودنے کے بعد اپنے ننھے ننھے ہاتھ سے اپنی ماں کو قبر کے اندر لٹایا۔ میرے پیارو، اگر کسی گنہگار کی جنازے کی نماز کو وقت کا خاص پڑھا دے، اس کی برکت سے اس شخص کی جنت کنفرم ہو جاتی ہے۔ آج یہ نجدی، یہ وہابی، یہ سلفی، یہ غیر مقلد کہتے ہیں حضور کی ماں نعوذ باللہ وہ مومن نہ تھی۔ ارے پیارو، اگر یونس کسی مچھلی کے پیٹ میں رہ جائے، یونس کی برکت سے مچھلی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور میرے آقا جو یونس کے بھی سردار ہے، یوسف کے بھی سردار ہے، موسیٰ کے بھی سردار ہے، عیسیٰ کے بھی سردار ہے، داؤد کے بھی سردار ہے، کب میرے 1,00,000 پیغمبروں کی صدارت جسے ملی ہو، وہ کسی اور کے شکم میں نہ تھے، بلکہ اپنی ماں سیدہ آمنہ کے شکم میں 9 مہینے تھے۔ اگر مصطفیٰ کی محبت کسی کے دل میں آ جائے، وہ دل جہنم میں جا نہیں سکتا۔ تو جو مصطفیٰ سراپا جس کے شکم میں ہو، وہ آمنہ جہنم میں نہیں، وہ چک مسلک کے اعلیٰ حضرت رضویوں کی تقریر، نبی کے دشمنوں کی پھوٹ گئی تقدیر۔ میرے پیاروں، ماں کی عزت کرتے رہنا۔ بہت اچھے۔ اے نوجوانوں، ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، بس کریں؟ بولیے، اگر نہیں سننا ہے تو سبحان اللہ، بولیے۔ سننے کا موڈ ہے؟ جی جی جی، زبردستی والا مت کرنا بات، کیونکہ حضور کے میٹر میں بہت سیریس ہوتے ہیں۔ جی جی اگر آپ ہنسی مذاق سمجھو گے جی جی جی، بے شک، تو وہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ اگر حضور کا ادب نہیں آیا دل میں جی جی جی، تو ممکن ہے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ جی بے شک، اگر ان کا ادب برقرار ہے۔ جی یہ آج وہابی اسلام سے خارج کیوں ہوئے؟ بے ادبی کی بنیاد پر خارج، جی جی جی، بے ادبی کی بنیاد پر خارج ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان کو مسلمان مت سمجھنا پیارو، جی جی ہر جی، داڑھی ٹوپی والے کو مسلمان مت سمجھنا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حضور کی عظمت اجاگر، سبحان اللہ، بے شک، جس کے دل میں حضور کی شان رہے، بے شک، جو حضور کی عظمت کو سمجھنے والا ہو، بے شک، وہی ایمان والا مسلمان ہوا کرتا۔ جی باقی تو ختنہ شدہ تو کئی مسلمان گھوم رہے ہیں، جی جی، انہی کی پٹائی ہو رہی ہے جو عاشق رسول ہوتے ہیں۔ بڑا پیارا قصہ و واقعہ تحریر میں آپ نے لکھا ہے، آپ نے بیان فرمایا لطائف اشرفی میں۔ آپ بیان فرماتے ہیں حضور کے بارے میں کہ جو لوگ دنیا میں آئے نا، آنے کے بعد یعنی مجھے دیکھنے کے بعد آپ نے سمجھا کہ جامع میاں کیسے ہیں، کہ پہلے سے سمجھ گئے تھے، دیکھا تو سمجھ میں آیا۔ مخدوم پاک بیان کرتے ہیں کہ روئے زمین میں صرف حضور کی شان ایسی ہے کہ آئے نہیں تھے اور ان کے چرچے ہونے لگے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف حضور کی شان ہے۔ سارے انبیاء آنے کے بعد معجزہ کو ظاہر کیا، مصطفیٰ آئے نہیں اور معجزے کا ظہور شروع ہو گیا۔ بے شک بے شک، آئے بھی نہیں اور حضور کے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا۔
آپ فرماتے ہیں آپ شام گئے تھے تجارت کے لیے، ابھی نبوت کے اعلان نہ کیا تھا، اور آپ تجارت کے لیے گئے اور شام داخل ہوئے، ایک سائے دار درخت تھا، اس درخت کے سائے میں حضور ٹک لگا کر کے آرام کرنے لگے، اور جوانی تھی، کیا تھی؟ شباب کی جوانی تھی، آرام کرنے لگے، اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ایک خادمہ حضرت آسمہ وہ ساتھ ساتھ تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس درخت کے نیچے حضور ٹک لگا کے آرام کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، بغل میں گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر کا پادری کھڑکی کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس کو رہا نہیں گیا، اس عورت سے پوچھتا یہ اتنا خوبصورت بیٹا ہے کہاں کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا یہ کتنا پیارا بیٹا ہے کہ جیسے جیسے سورج ڈھل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں درخت کی ٹہنیاں بھی اس کے اوپر سایہ کرتی نظر آ رہی، سبحان اللہ۔ اور اتنا حسین، اتنا خوبصورت نوجوان، یہ کس قبیلے کا ہے، یہ کس خاندان کا ہے، یہ کس سرزمین سے اس کا تعلق ہے؟ وہ تب تعریف کر رہا ہے جب ایمان نہیں لایا ہے، اور دیکھ کس کو رہا ہے؟ حضور کو، اور کس حالت میں؟ 70,000 پردوں کے اندر چھپے ہوئے نور کو دیکھ رہا ہے۔ کتنے؟ 70,000 پردوں میں چھپا۔ حضور نے کہا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جی 70,000 پردے لگے ہیں، پھر ابو بکر فدا ہو رہے ہیں، بے شک، پادری فدا ہو رہا ہے، پادری فدا ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ پردے کا کمال کیا؟ میں نے کہا سن، صرف حضور کے ایک بیٹے نے، زندہ شاہ مدار نے ایک پردہ چہرے پر ڈالا تھا، ایک پردہ، کتنا؟ ایک پردہ ڈالا تھا۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ ان کے سامنے بیٹھ جاتے، اگر پردہ ہٹا دے بیٹھنے والا چل کے خاک ہو جاتا۔ جب مصطفیٰ کا ایک شہزادہ ایک پردے میں اپنے حسن کو چھپا لے، اللہ اکبر، تب اس کے سینکڑوں دیوانے ہو جاتے ہیں، تو مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مخدوم سمرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لفظ حسن، یہ حسن لفظ ہی حضور سے آیا ہے، حسن ہی نہیں تھا۔ اتنے حسین کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو جب آپ مسکراتے تھے نا، اگر سامنے کوئی دیوار ہوتی تھی، دیوار، تو آپ کی مسکراہٹ کا ایفیکٹ اس دیوار پر پڑتا تھا، اور اس دیوار کی چمک سے پوری محفل چمک جایا کرتی تھی۔